السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ فلسطین کی غزہ پٹی میں رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی بازار کی سرگرمیاں عروج پر ہیں، کیونکہ خریداروں نے اسرائیلی ناکہ بندی کی وجہ سے بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال کو مسترد کرتے ہوئے کھانے پینے کی اشیاء اور گھریلو اشیاء خریدنے کے لیے بازاروں کا رخ کر رہے ہیں۔ پیدل چلنے والوں کا بڑا ہجوم اور کاروں کی قطاریں بازار کے علاقوں میں اور آس پاس دیکھی جا رہی ہے۔ گروسری اور گھریلو دکانیں گاہکوں سے بھری ہوئی ہے۔ تاجر اور اسٹور مالکان رمضان کے مہینے کو اپنے کاروبار کو بحال کرنے، فلسطینی صارفین کی طرف سے مانگ بڑھانے اور طویل عرصے کے جمود اور خراب معاشی حالات کی تلافی کے لیے رمضان کو ایک موقع کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور انہیں امید ہے کہ عید تک یہی حال رہے گا۔ ایران نے اسرائیل کے جرائم اور قتل و غارت گری پر امریکہ اور بعض یورپی ممالک کی خاموشی کو شرمناک قرار دیتے ہوئے صہیونی حکومت کا مقابلہ کرنے اور فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت کے لیے مسلم ممالک کے درمیان اتحاد پر زور دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے آج جمعرات کو عالمی یوم قدس کی مناسبت سے ایک بیان جاری کیا، جو کہ ماہ مقدس رمضان کے آخری جمعے کو ہی، جسے اسلامی جمہوریہ کے مرحوم بانی آیت اللہ روح خامنی نے 4 دہائیوں سے بھی زیادہ عرصہ قبل اس دن کا نام دیا تھا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اب فلسطین اور القدس مسلم دنیا میں اتحاد کی علامت بن چکے ہیں اور دنیا کے حق کے متلاشی مظلوموں اور آزادی کے متلاشیوں کی نمائندگی کرتے ہیں، جو کسی بھی نسل اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے آج جمعرات کو اطلاع دی ہے کہ شدید بارش کے بعد شمالی اور مغربی ایران میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جس میں کم از کم 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ملک کی ایمرجنسی سروسز کے سربراہ پیر حسین کولیون کے مطابق ایک ہلاکت صوبہ قزوین میں اور دوسری ہلاکت صوبہ الہام میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہوئی۔ سرکاری ٹی وی نے یہ بات بتائی۔ مغربی آذربائیجان صوبے میں کولینڈ نے تیسرے ہلاکت کی بھی اطلاع دی، جہاں ایک شخص آسمانی بجلی گرنے سے ہلاک ہوا۔ ایران کے محکمہ موسمیات نے دارالحکومت تہران سمیت ملک کے کئی علاقوں میں موسمی بارشوں سے خبردار کیا ہے۔ قطر اور بحرین برسوں سے جاری تنازع کو حل کر رہے ہیں اور سفارتی تعلقات بحال کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے وفود نے آج سعودی دارالحکومت ریاض میں خلیج تعاون کونسل کے جنرل سیکریٹریز کے صدر دفتر میں ملاقات کی۔ یہ بات ممالک کی وزارت خارجہ نے الگ الگ بیانات میں بتائی۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ دونوں فریقین نے GCC چارٹر کے مطابق خلیجی اتحاد اور انضمام کو بڑھانے کے لیے ملاقات کی۔ قطر کی وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل احمد بن حسن الحمادی نے بحرین کی وزارت خارجہ کے انڈر سیکریٹری برائے سیاسی امور شیخ عبداللہ بن احمد الخلیفہ سے ملاقات کی، تاکہ 2017 سے جاری تنازع کو حل کرنے پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ سعودی وزارت حج و عمرے نے کہا ہے کہ عید الفطر کے بعد شوال میں عمرہ پرمٹ جاری کرائے جا سکتے ہیں۔ سعودی وزارت حج و عمرے نے بیان میں کہا ہے کہ نسک ایپ کے ذریعے شوال کے عمرہ پرمٹ کے اجرا کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ بیان کے مطابق جو لوگ شوال میں عمرہ کرنا چاہتے ہیں وہ پہلی فہرست میں بکنگ کرا سکتے ہیں، آسانی سے پرمٹ مل جائے گا۔ واضح ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے عمرہ زائرین رمضان المبارک کے دوران غیر معمولی تعداد میں پہنچ رہے ہیں۔ علاوہ ازیں سعودی وزارت حج و عمرے نے کہا ہے کہ وزٹ ویزا ہولڈرز کو حج کی اجازت نہیں ہے۔ ویزے کی انتہائی میعاد 90 دن ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے زائرین سے کہا ہے کہ وہ عمرہ ویزے کی میعاد ختم ہونے سے قبل وطن واپسی کا اہتمام کریں۔ وزارت حج کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ آنے والے زائرین عمرہ ویزا کی میعاد کے اندر عمرہ کر لیں۔ سعودی عرب میں اچھی خاصی تعداد فرانسیسی ثقافت اور مصنوعات کی طرف اس قدر متوجہ ہے کہ بعض اوقات فرانسیسی بولنے والے ممالک کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ دہائیوں سے فرانکوفون کمیونٹی کا حصہ ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق جدہ میں پرفیوم شاپ کے مینیجر نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بتایا کہ اکثر میں اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ فرانسیسی زبان میں بات کرتا ہوں اور بار بار اس سے تجسس اور نئی دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ واضح ہے کہ فرانسیسی ایسی بین الاقوامی زبان ہے جسے دنیا بھر میں 325 ملین سے زیادہ لوگ بولتے ہیں۔ تقریباً 93 ملین اسکول کے بچوں اور طلباء کو فرانسیسی زبان میں پڑھایا جاتا ہے اور دنیا بھر میں بسنے والے 51 ملین لوگ یہ زبان سیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ سعودی عرب فرانسیسی زبان بولنے والا ملک نہیں، اس کے باوجود محسوس کیا گیا ہے کہ حالیہ برسوں میں مملکت بھر میں تقریباً 1.5 لاکھ افراد فرانسیسی زبان بولتے ہیں اور 500 اساتذہ اس زبان کو سکھاتے ہیں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے شیخ مبارک جابر المبارک الاحمد الصباح کی وفات پر امیر کویت شیخ نواف احمد الجابر الصباح کو تعزیتی مکتوب روانہ کیے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے شیخ مبارک کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ سعودی قیادت نے امیر کویت کو روانہ کیے گئے مکتوب میں کہا ہے کہ ہم دکھ کی اس گھڑی میں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے آپ اور متوفی کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے بلندی درجات اور جنت کی دعا کرتے ہیں۔ سفارتی تعلقات بحال ہونے کے بعد ایران کا سفارت خانہ 7 سال کے عرصے کے بعد ایک مرتبہ پھر سعودی کے دارالحکومت ریاض میں کھول دیا گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے کہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان ہوئے معاہدے کے تحت سفارتی سرگرمیوں کو بحال کرتے ہوئے ایرانی ٹیکنیکی وفد نے
آج ریاض پہنچا جہاں سعودی حکام نے ان کا استقبال کیا۔ ایرانی وفد کے سعودی عرب پہنچنے کے چند گھنٹوں بعد ہی سفارت خانے کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردغان نے کہا ہے کہ عید الفطر کے موقع پر غازی انتیب کی تحصیل نوردا اور خیر امان مراش کی تحصیل ترک اولو میں مکمل ہوئے اولین دیہی مکانات کو مالکان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ صدر اردغان نے صدارتی سوشل کمپلیکس میں افطاری کے موقع پر 6 فروری کے خیر امان مراش کے زلزلوں کے بعد علاقے میں امدادی کام کرنے والے بلدیہ اہلکاروں، امدادی ٹیموں اور زلزلہ زدگان کے ساتھ ملاقات کی۔ افطاری سے خطاب میں صدر اردغان نے متاثرہ علاقوں میں خیموں، کنٹینروں، اوپری فیبرک مکانات کی تنصیب کی یاد دہانی کروائی اور کہا ہے کہ ملت اپنے پورے امکانات کے ساتھ اور حکومت اپنے تمام اداروں کے ساتھ زلزلے کے اولین لمحات سے ہی زلزلہ زدہ علاقوں میں امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ ہم تائیوان کی سابقہ اور واحد چین پالیسی کی حمایت کرتے ہیں۔ میکرون نے دورے ہالینڈ کے دوران وزیر اعظم مارک روٹ کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں شرکت کی۔ کانفرنس سے خطاب میں میکرون نے کہا ہے کہ فرانس اور یورپ تائیوان کی اصل حالت اور واحد چین پالیسی کی حمایت کرتے ہیں۔ روسی وزارت خارجہ نے سیاسی حکام سمیت 333 کینیڈین شہریوں کا روس میں داخلہ ممنوع قرار دینے کا اعلان کیا۔ وزارت خارجہ نے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا ہے کہ کینیڈا انتظامیہ روسی حکام، سیاستدانوں، صحافیوں، ماہرین اور کھلاڑیوں پر مستقل پابندی لگائی گئی ہے۔ اس وجہ سے 333 کینیڈین شہریوں کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کر کے ان کا روس میں داخلہ دائمی شکل میں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ان افراد کے ناموں کی فہرست شائع کر دی گئی ہے۔ فہرست میں مختلف سطحوں کے سیاستدان، پارلیمانی اراکین، ایکٹیوسٹ اور کھلاڑی شامل ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی بشریٰ بی بی سے شادی اسلامی شریعت کے مطابق نہیں تھی۔ مقامی میڈیا پورٹل کے مطابق ان کا نکاح کرنے والے عالم دین مفتی سعید نے یہ انکشاف کیا ہے۔ اسلام آباد کی عدالت میں محمد حنیف کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت میں عالم دین نے کہا ہے کہ نکاح شرعی قانون کے مطابق نہیں ہے۔ عالم دین نے انکشاف کیا ہے کہ یہ تقریب بشریٰ بی بی کی عدت کے دوران ہوئی تھی، جو مسلمان خواتین کے لیے ان کے شوہر کی وفات یا طلاق کے بعد منایا جاتا ہے۔ اس دوران مسلمان عورتیں کسی دوسرے مرد سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ یہ خواتین کے لیے سوگ کا دور سمجھا جاتا ہے۔ ایکسپریس ٹریبیون کی خبر کے مطابق مولوی نے کہا ہے کہ اسے 2018 میں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی لاہور میں شادی کی رسم ادا کرنے کے لیے لایا گیا تھا اور اس نے یہ تقریب صرف اس وقت کی تھی جب بشریٰ بی بی کی بہن ہونے کا دعویٰ کرنے والی ایک خاتون نے اسے اجازت دی تھی۔ شادی 1 جنوری 2018 کو ہوئی تھی۔